MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ غزوہ احد کی شکست کے بعد کا خطاب ہے۔ کون وہ صحابہ جن کو رضا کی سرٹیفکیٹ مل گئی، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانثاری، محبت، اخوت، رواداری، عقیدہ، ایمان، صبر، ضبط اس معاملے میں مثال قائم کرتے، لیکن ابھی سود حرام نہیں ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے شکست کے اسباب کو بیان کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ دیکھو سود کھانا چھوڑ دو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ شکست میں جو سب سے اہم ترین سبب احد میں تھا وہ ایک سود کھانا تھا۔ ہمارے دلوں کے اندر آج غیروں کا ڈر، ہمارے دلوں کے اندر کافروں کا رعب و دبدبہ، ہمارے دلوں کے اندر محبت دنیا، ہمارے دلوں کے اندر موت سے نفرت، ہمارے دلوں کے اندر حسد، کینہ، کپٹ، ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے بے خوفی، یہ تمام گناہوں کی وجہ سود کھاتے 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 ہمارے دل سخت ہو گئے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، بنی اسرائیل کو اللہ نے پورا دن صرف اور صرف عبادت کے لیے اعلان کیا تھا۔ یوم السبت، ہفتے کا دن، پورا دن مجھے عبادت کے لیے دینا، اور انہوں نے روگردانی کی، خنزیر اور سور بنا دیا اور انہیں بندر بنا دیا۔ اصل میں جمعہ کے آداب میں سے سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ آپ امام ممبر پر چڑھنے سے پہلے حاضر ہوں، مسجد بھری ہوئی ہو، امام ممبر پر چڑھ کر کوئی 10 منٹ بعد، کوئی 15 منٹ بعد، کوئی اختتام میں آتا ہے، نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شامل حال نہ ہوتی، ہماری امت میں بھی کوئی خنزیر اور بندر بن جاتا۔ غصے کو کنٹرول کرو، والکاظمین الغیظ، سب سے بہترین گھونٹ جو پیتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ غصے کا گھونٹ ہے۔ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ مزدوروں پہ رحم کھاؤ، بے کسوں پر، مسکینوں پر رحم کھاؤ۔ جو حالات آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، یہی حالت اس کی بھی بنا دیتا، یا اس کی حالت تم کو بنا دیتا۔ اللہ نے اوپر والا ہاتھ رکھا ہے تو دو ان کو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے اللہ والے لوگ گناہ نہیں کرتے، اللہ نے کہا گناہ ہو جاتا ہے ان سے بھی، لیکن گناہ پہ اصرار نہیں کرتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، ہاں ایک گناہ کیا، اس پہ اڑ گیا، لوگ بولتے بھائی آپ نے غلطی کی، بھائی وہ بڑا آدمی ہے، ایسا نہیں بولنا، کیا جی کریں گے تمہیں کیا کریں گے، میں بولوں گا جی، نہیں بولتا ہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہوتی۔ جب اسے بتایا جاتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے یہاں پر، تو وہ معافی مانگ لیتا ہے، وہ اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ ہاں غلطی ہو جاتی ہے، وہ معصوم نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے، وہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یا تو فاحشہ حرکت ہو جاتی ہے، کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، کوئی زنا ہو جاتا ہے، آنکھوں کا، ہاتھ کا، کنٹرول نہیں کر سکتا، ہاں غلط نیتیں آ ہی جاتی ہیں، لیکن اصرار نہیں کرتا۔ جیسے کیا ہے، محبتوں میں کبھی دوستوں سے آپ معاہدے کر لیتے ہیں کہ مجھے یقین ہے تو مجھے دے گا جی، تیرے بھروسے پہ آ گیا، مجھے آج 10,000 کی ضرورت ہے، تو نہ کہنا، تو بخیل سے بخیل بھی نکال کے کبھی دے دیتا ہے، تجھے مجھ پہ اتنا بھروسہ ہے تو لے جا۔ رب تو رب شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، آپ اس سے معاہدہ کر کے بیٹھ جائیں کہ رب تیرے دربار میں آ گیا، تو نہ معاف کیا تو میں کہاں جاؤں گا، تو کیا رب معاف نہیں کرے گا؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه،
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يفعلون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا آغاز کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت سے کیا، اور مکی زندگی جو تقریباً 13 سال پر مشتمل ہے اسی کی دعوت دیتے رہے، جس کے نتیجے میں ایک بہترین مومن اور مسلم، اطاعت گزار، وفا شعار اور عہد کو نبھانے والے مخلصین کی جماعت تیار ہوئی، جس کو رب العالمین نے اعلان کیا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جنہوں نے سبقت کیا، آگے بڑھ کر حصہ لیا، ایمان قبول کیا، اور اسی کی پیروی جنہوں نے کی، خواہ وہ انصار میں ہوں خواہ وہ مہاجرین میں ہوں، اور بعد آنے والے جتنے لوگ بھی ہوں، جنہوں نے انہی کا سا ایمان، انہی کی سی فرما برداری کی، ان سب کو رب العالمین اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور ہم نے ان کے لیے وعدے کیے ہیں، تیار کر کے رکھ دی ہے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی جس کی تعریفوں کے رب العالمین نے خود اپنے طور پر اعلان کیا ہے، تعریفوں کے گن گائے ہیں. وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور مدینے کے اندر ایک اسلامی سلطنت کو قیام کیا، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانثاری سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے
جو کچھ بھی انہوں نے اپنا تن من دھن لٹایا اس کا رب العالمین اعتراف کیا، تب جا کے جنگ بدر پیش آئی 1 ہجری میں، اللہ نے فتح دی، 70 مشرکین کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اور 70 ہی قیدی بنے۔ پھر یہ قافلہ چلا اور اسی طرح 3 ہجری کے اندر غالباً شوال کا مہینہ تھا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی جنگ کی، مقابل میں 3000 لوگ تھے، اور ادھر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 700 افراد تھے۔ مقابلہ ہوا اور نتیجہ بھی ایسے ہی رہا جیسے بدر کا رہا، لیکن عین حالت جنگ میں پھانسا پلٹا، اور یوں سمجھیے کہ ہم شکست سے تو تعبیر نہیں کر سکتے، لیکن بہت زیادہ مسلمانوں کو تکلیفیں اٹھانا پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، گھٹنے پہ موج آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ گرم ہو گئی، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی شہید ہوئے، سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے، ان کے کلیجے کو نکالا گیا اور ان کے اعضاء کو مسلح کیا گیا، اور مشرکین مکہ نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ خالد ابن الولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 سواروں کو لے کر مسلمانوں پر اس حیثیت سے حملہ کیا کہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، اور یوں سمجھیے کہ مسلمانوں کو ایک بدترین شکست دوچار ہونا پڑا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں پناہ لی۔ اور ایسا بھی وقت آیا کہ ابو سفیان جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے آخری وقت میں یوں سمجھا کہ اب مسلمانوں کے لیڈر میں کوئی نہیں بچا ہے، اسی واسطے پہاڑ پہ چڑھ کے احد کے اعلان کیا کہ کیا تم میں محمد ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے تھے، صدیق اکبر بھی سن رہے تھے، فاروق اعظم بھی سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے بتلایا کہ جواب نہ دو، صدیق اکبر بھی خاموش، حضرت عمر بھی خاموش۔ وہ 3 مرتبہ چلایا، کہا کہ کیا تم میں محمد ہیں؟ کیا تم میں محمد ہیں؟ کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو جب 3 مرتبہ جواب نہ آیا تو کہا کہ تم میں اب محمد نہیں رہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ کیا صدیق اکبر ہیں، ابو بکر ہیں؟ جواب نہیں۔ 3 مرتبہ یہی اعلان ہوا، جواب نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا تمہارے اندر عمر بن خطاب ہیں؟ جواب نہیں۔ 1 مرتبہ جواب نہیں، 2 مرتبہ جواب نہیں، 3 مرتبہ جواب نہیں۔ تو اس نے خوشی سے نعرہ لگایا کہ ہبل، ہبل کی جے ہو۔ ہبل ان کا ایک بہت بڑا خدا تھا، اعلو ہبل، ہبل کی جے ہو۔ تو حضرت عمر تاب نہ لا سکے، انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، میں بھی زندہ ہوں۔ تو کہا کہ دیکھو آج تمہارے لیے بدترین شکست ہے، اور ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ جیسے بدر میں ہم مارے گئے ویسے احد میں تم مارے گئے، اور جو رہی کہیں جو کسر ہے وہ ہم اگلے سال نکال لیں گے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے، بہت سے خدا ہیں، اور ہمارے لیے ہبل ہے، ہمارے لیے عزا ہے، اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا بہت بڑا خدا ہے، ہمارے لیے یہ فلاں خدا میرے ساتھ ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ ارے بدبختو، عزا کا نعرہ لگانے والوں سنو، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اس حد تک ان لوگوں نے سمجھا کہ احد میں شکست ہوئی اور مسلمان ذلت سے دوچار ہوئے۔ یہ واقعہ اس پس منظر میں بیان کر رہا ہوں، جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ مومنین کی نشانیوں کے اعتبار سے ہمیں کیسے رہنا چاہیے، کیا نشانیاں ہونی چاہیے،
اس کے پس منظر کو بیان کرنے کے لیے میں نے احد کا پس منظر بیان کیا کہ اس حالت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بچے کچے جو صحابہ تھے وہ مدینہ واپس آئے، تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 130 سے میں نے تلاوت کی، جس میں رب العالمین نے بڑا ہی پیارا تبصرہ کیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، دیکھو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، ہاں لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ کہاں تبصرہ ہو رہا ہے؟ آیت کے کانٹیکس اور آیت کا جو ربط ہے اس کو آپ سمجھیں گے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ملتی ہے مومنین کیسے رہیں۔ فرمایا کہ تم یہ سود کھانا چھوڑ دو، کہاں پر خطاب؟ غزوہ احد کی شکست کے بعد کا خطاب ہے۔ کون وہ صحابہ جن کو رضا کی سرٹیفکیٹ مل گئی، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانثاری، محبت، اخوت، رواداری، عقیدہ، ایمان، صبر، ضبط اس معاملے میں مثال قائم کرتے، لیکن ابھی سود حرام نہیں ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے شکست کے اسباب کو بیان کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ دیکھو سود کھانا چھوڑ دو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ شکست میں جو سب سے اہم ترین سبب احد میں تھا وہ ایک سود کھانا تھا۔ یا رب، اللہ تبارک و تعالی مفسرین کی قبروں کو نور سے بھر دے، کیا فہم، کیا انداز سمجھ کا۔ کہا کہ شکست کی وجہ بزدلی بنی، بزدلی کی وجہ سود ہے۔ آج ہماری ذلت، پستی، بزدلی، یہ سب کچھ دو بڑے بڑے گناہ ہیں، ایک شرک، دوسرا سود۔ مومن سود نہیں کھاتا، مومن کی نشانی یہ نہیں کہ وہ سود کھائے۔ فرمایا کہ سود کھانا چھوڑ دو، یہ بڑا چڑھا کر جو سود کھاتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا چڑھا کر نہیں، نامنل سود کھا سکتے نہیں، نامنل، نارمل، قرض، بزنس جو بھی ہو، اگر وہ سود کا ہے تو یاد رکھو وہ بڑا چڑھا کر ہی ہے، اور تمہارے لیے سوائے ذلت اور پستی اور نکبت کے کچھ نہیں، یہی تمہیں حاصل ہوگا۔ پوری دنیا میں آج مسلمان ذلت سے دو چار ہیں، اور ہمارا پڑوسی ملک آپ ذلت کے آخری دہانے پہ ہے، وجہ سود۔ آج ہم امت مسلمہ کے اندر بڑے بڑے مالدار ترین لوگ ہیں، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کے اکاؤنٹس کھنگال کے دیکھیے، سود سے خالی نہیں ہوں گے۔ سود ہماری رگ رگ میں ہے۔ اس کی وجہ ہوئی کیا؟ ذلت، پستی، خاری، غم خاری، اللہ تبارک و تعالی کی مار۔ چھوٹے سے چھوٹا ٹھیلا لگانے والے سے بڑا تاجر تک ہم میں سود میں ڈوبا ہوا ہے، کسی نہ کسی نوعیت سے، خواہ وہ قرضداری کا ہو، خواہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے قرضے کے طور پر لیا ہو، یا بڑے بڑے کمپنیز یا فیکٹریز قائم کرنے کے لیے تجارتی سود کا قرضہ لیا ہو، یا بینکنگ کا قرضہ لیا ہو، یا اسی طرح اس کے اعتبار سے آپ کو گھر بنانے کے لیے ہاؤسنگ لون لیا ہو، یا گورنمنٹ کے اسکیموں میں جیسے سود ملتا ہے، کم شرح کا سود، ہم کہتے بھائی کم شرح کا 0.75، بھائی 0.75 غلاظت کھا لے گا، ہاں 0.75 غلاظت کھا لے گا۔ ٹائلٹ میں اٹھا کے غلاظت کھانے کے لیے کم ہے بھائی، ہم کھا لیتے، کھا لے گا، کیوں نہیں اس سے بچتے؟ احد کے میدان میں شکست کی وجہ فرمایا اصل میں سود ہے، یہ ذلت ہے، اسی وجہ سے تمہیں شکست ملی کہ یہ سود کھانا اب چھوڑ دو۔ تم اگر یہ سود چھوڑ دو گے تمہارے اندر کامیابی آئے گی۔ تو مفسرین کہتے ہیں سود دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ضرورت کے تحت قرضے پہ لیا جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں
تجارت کے لیے ہم بھی تو کماتے ہیں، اسی کمائی میں سے منافع جیسے دیتے ہیں ویسے ہم کیا کرتے ہیں، بینک کو سود دیتے ہیں۔ کیا غلط، کیا قباحت ہے؟ یاد رکھو یہ بھی حرام ہے، خواہ مرکب سود ہو، خواہ قرضے کے طور پر لیا ہو، خواہ وہ بینک کے اندر آپ تجارت کی شکل میں لے رہے ہوں، وہ منافع نہیں ہوتا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے صاف کہہ دیا ہم نے تجارت کو حلال کیا، بے کو حرام نہیں کیا، لیکن ہم نے سود کو حرام کیا۔ بس مسئلہ ختم، تمہاری توجیحات کی ضرورت نہیں۔ امت مسلمہ اگر اس منحوسیت سے نکلے گی، ہمارے لیے بھی بلندیاں ہیں، یاد رکھیے، ہمارے لیے بھی کامیابی ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر آج غیروں کا ڈر، ہمارے دلوں کے اندر کافروں کا رعب و دبدبہ، ہمارے دلوں کے اندر محبت دنیا، ہمارے دلوں کے اندر موت سے نفرت، ہمارے دلوں کے اندر حسد کینہ کپٹ، ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے بے خوفی، یہ تمام گناہوں کی وجہ سود کھاتے 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 ہمارے دل سخت ہو گئے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، یہ بدبخت یہودی بھی برباد ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ سود کھا کھا کے ان کا یہ حال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل سخت کر دیے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، سحت بھی سود ہے، اصل میں سود کی وجہ سے قوموں کی بربادی ہوئی۔ آج ہمارے اندر بھی یہی سود ہے۔ مومن کی نشانی یہ نہیں کہ وہ کسی بھی قسم کا سود کھائے، خواہ وہ قرضی لین دین ہو، وہ تجارتی لین دین ہو، وہ اپنے معاملات ہوں، آپس کے قرضداری کے معاملات ہوں، یا آپس میں ایک دوسرے کے گھر وغیرہ کے، یہ بھی سود کی شکل ہی ہے۔ پوزیشن مارگیج میں جو لے کے رہ رہے ہیں وہ کیا ہے جی؟ وہ کرایہ کہاں سے آیا؟ کون کرایہ بھر رہا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کا سود ہے جو ہمارے گھروں کے اندر اچھی طرح پنجے گاڑ چکا ہے۔ یاد رکھو اس پہ کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ ہاں لوگ سمجھتے ہیں 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ گھروں کو دے دو اور نکلتے وقت وہی 15 لاکھ لے کے نکل جاؤ۔ دراصل ہم نے تو پوزیشن مارگیج کو لیا بھائی، ہیوی ڈپازٹ دیا بھائی، لیکن ہیوی ڈپازٹ دو یا پوزیشن مارگیج دو، اس وقت کا وہ جو نامینل کرایہ معروف ترین اس ایریے کا، اس مارکیٹ کا جو تھا، وہ تم نے ادا کیا؟ نہیں ادا کیا تو پھر کہاں سے ادا ہوا؟ جب تمہارے وہی 15-20 لاکھ سے ادا ہوا ہے جو تم واپس پھر لے رہے ہو، تو گھر میں کس وجہ سے تھے تم؟ اگر وہاں پر اس نے معاف کیا ہے تو معافی کی سرٹیفکیٹ دے۔ اگر تم نے اس کو کرایہ معاف کیا، نہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم کرایہ لیے لیکن وہ کرایہ تمہارے اپنے پیسے سے ہم نے لیے، پیسے سے پیسہ بنا، تو یاد رکھو یہ بھی سود ہی کی شکل ہے جو دراصل تمہیں اپنے لحاظ سے مزین کر کے شیطان نے بنا دیا کہ یہ کوئی سود نہیں ہے۔ ایسے کتنے گھر پل رہے ہیں جن میں صرف سود ہی سود ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو سود کہاں لیا۔ اسی لیے فرمایا کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں فلاح و کامرانی سے سرفراز کرے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ اہم ترین شے ہے جو ہمارے گھروں کے اندر بلا شعور داخل ہو چکی ہے۔ بینک کے ذریعے یا اکاؤنٹ کے ذریعے یا پوزیشن مارگیج کے ذریعے یا تجارتی کاروبار کے ذریعے یا اسکیموں کے ذریعے کوئی کہتا ہے کہ 10 لاکھ دو، میں ماہانہ تمہیں 1 لاکھ کے 3,000 دیتا ہوں۔ سود ہے۔ وقت یاد رکھو، جس وقت کے متعین پر وقت کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی متعین ملے، یاد رکھو وہ سود کے علاوہ کوئی دوسری شکل نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ 1 لاکھ کو 2,000 سود ہے، وہ کہتا ہے کہ 10 لاکھ کو 15,000 سود ہے۔ آپ کو تجارتی اسکیم میں جانا ہے، صرف ایک چیز ہے جو جائز ہے، آپ اس کو دیں اور نفع میں شیئرنگ ہو کہ بھائی نفع جو آئے گا اس میں سے آپ کو اتنا پرسنٹیج ملے گا، وہ پرسنٹیج کے تحت خواہ وہ 2 روپیے آئیں یا 2 لاکھ آئیں ہم آپ کو دیں گے۔ پیسے پہ متعین شدہ کوئی چیز سود سے خالی نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ آپ نے کسی کو بھی انویسٹ کیا، اگر وہ کہتا ہے کہ اتنے لاکھ انویسٹ کرو تو اتنا اس کے پرسنٹیج میں ملے گا، حرام ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 50 لاکھ کرو ہم 25% آپ کو ریٹرن دیں گے، حرام ہے۔ 50 لاکھ کا 25%
2 سال میں 25 لاکھ واپس دیں گے، حرام ہے۔ وہ کہے کہ ہم آپ کا انویسٹ کریں گے، اس پر جو منافع آئے گا اس منافع کا آپ کو ہم 25% دیں گے۔ یہ ایک ہی راہ ہے جو حلال ہے، کوئی دوسری راہ حلال نہیں ہے۔ ہزاروں شکلیں آج ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور ہم اس میں شعوری یا لاشعوری طور پر مبتلا ہے۔ مومن کی نشانی یہ نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ترین الفاظ میں روکا کہ یہ سود سے بچو، اور یہ سود بعض احادیث کی روایتوں کے مطابق اتنا زیادہ سنگین جرم ہے کہ فرمایا کہ اپنے ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے اس کا ادنا ترین حصہ۔ بعض محدثین نے اس حدیث پہ کلام کیا ہے، لیکن پھر بھی مفہوم دوسرے حدیثوں کے ساتھ مل کر پختہ ہو جاتا ہے کہ سنگین ترین جرم ہے جس کو رب العالمین نے اپنے قرآن میں اعلان کیا کہ ہم ان سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر یہ سود نہ چھوڑیں گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یاد رکھو ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ ہاں توبہ کر لیں، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اس وقت رأس المال جو تمہارا اپنا کیپٹل ہے واپس لے لو۔ توبے کی ایک شکل کیا ہے؟ ایک تو توبہ کرو، ساتھ میں جو دے دیے اس کا رأس المال اصل جو ہے وہ واپس لینے کا حق رکھتے ہو، بس سود کے ساتھ واپس لینے کا حق نہیں ہے۔ نہ دینا جائز، نہ لینا جائز، نہ وہاں کام کرنا جائز، نہ لکھنا جائز، نہ شہادت دینا جائز، نہ گواہی کے لیے جانا جائز، یہ تمام شکلیں۔ یہی ایک چیز تھی جو صحابہ اپنا تن من دھن لگانے کے بعد بھی احد میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ صحابہ جیسی شخصیت کو رب العالمین نے فرمایا کہ سود چھوڑ دو، یہی دراصل اصل میں کیا شکست کا سبب بنا احد میں۔ تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے؟ میرے دوستو، سود کو چھوڑ دو۔ مومنین جتنے بھی ہیں اگر اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ سود سے پرہیز کریں۔ یہی چیز ہمارے اندر میں دیکھ رہا ہوں، جویلری شاپ میں بھی سود ہے۔ ہماری خواتین جا کے اسکیموں میں پیسے بھرتے ہیں، اور اسکیمز کے تھرو سال 2 سال میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو بنتی ہیں، اس کے لیے ہاتھ سے ان کے لیے جوڑی چوڑیاں، ان کے لیے بنگڑیاں، ان کے لیے کیا ہے مال زیورات ملتے ہیں۔ یہ اسکیم بھی حرام ہے، کیونکہ نقد دینا نقد لینا ہے۔ سونا اسکیم کے تحت پیسہ دے کے لینا جائز نہیں ہے، یدن بیدن ہوتا ہے سونا۔ ہمارے اطراف و اقراف کے جتنے جویلری شاپ ہیں دیکھ لیجئے، اس میں سب سے زیادہ خواتین برقعے والے جاتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں، اور ان جویلری شاپ میں 1 سال کی 2 سال کی اسکیمیں لگی ہوئی ہیں کہ تھوڑا تھوڑا پیسہ بھرو اور تمہیں کیا کیا جائے گا، آخری میں 10 گرام کی 15 گرام کی تمہارے لیے سونوں کی انگوٹھی، سونے کا زیور یا مال دے دیا جائے گا۔ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ایک شکل سود ہی کی ہے۔ نقد پیسہ دیں گے، نقد اسی وقت خرید لیں گے، یہی سونے کی تجارت ہے۔ ادھار پر سونے کی تجارت نہیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ یہ بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ ادھر مرد اپنے لحاظ سے ہزاروں قسم کے کیا ہے سود کے اسکیموں میں جا رہا ہے، اور ادھر ہمارے خواتین سونے کے لالچ میں جا رہی ہیں، پورا گھر سود میں اٹا ہوا ہے، اور بچے جو غذا کھاتے ہیں وہ سود کی کھاتے ہیں۔ پھر تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ جو آج ہو رہا ہے اس سے بدتر نہیں ہوگا؟ اللہ ہماری دعائیں کہاں قبول کرے گا؟ سود سے کھانے والے بننے والے جسموں اور ان کے ہاتھوں کے اٹھے ہوئے دعاؤں کو رب قبول نہیں کرتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر، غبار آلود، پراگندہ بال، عمرے کی نیت سے بڑا دور کا سفر کر کے کعبۃ اللہ پہنچا ہے، اور وہاں رو رو کے دعا کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کے، ہاں یا رب یا رب، اللہ قبول کر لے میری دعائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَكَلَهُ حرام وَمَلْبَسَهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی ہڈی کا گوشت جو بنا ہے وہ حرام سے بنا ہے، پھر اللہ کیسے تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا؟
آج ہمارے عمرے چل رہے ہیں، حج چل رہے ہیں. بڑے بڑے پہلے زمانے میں کیا ہے، لوگ سفروں میں، لوگ کیا ہے چھٹیوں میں دوسرے طور پر پیکیج بناتے تھے. شملہ کا پیکیج، کشمیر کا پیکیج، اوٹی کا پیکیج، سیر و تفریح. آج ٹرینڈ بدل چکا ہے. آج کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو عمرے کے لیے لے جا رہے ہیں. آج عمرہ پیکیج چل رہا ہے، ہم جائیں گے عمرہ کر کے آئیں گے. بڑی سعادت کی بات ہے، کیجئے. لیکن وہ عمرے کیا ہیں جو حرام میں پلے بڑے، حرام سے کر رہے ہیں، حرام جمع کیے، حرام کی کمائی اس میں جمع ہے. پھر ان عمروں کی ثواب کا معاملہ کیا ہے، ان عمروں کی دعاؤں کا معاملہ کیا ہے؟ ہماری دعائیں دری کی دری رہ جاتی ہیں. آپ واپس آئیں پھر وہی حال، ایک دعا بھی قبول نہیں ہوئی، ایک حالت بھی چینج نہیں ہوئی. کیوں؟ رب العالمین دعائیں قبول نہیں کرتا ان کی جو دراصل سود میں پلتے بڑھتے ہیں. سود ہی سود ہوتا ہے، گھر کے اندر، گھر کے باہر، تجارتی. یاد رکھو، سود سے بچو. اللہ تبارک و تعالی نے دوسری بات فرمائی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. مومن اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرتا. مومن اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے بتا دیا، سوال نہیں، ہیلے بہانے نہیں. اللہ کے رسول نے فرما دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ سنت ہے. بس یہ کہاں کی سنت ہے، کس لیول کی سنت ہے؟ یہ رکھیں گے تو ہی جنت جائیں گے کیا؟ داڑھی رکھنا کیا بھائی فرض تو نہیں نا مولوی صاحب، سنت ہی ہے نا. کیا داڑھی نہیں تو جنت جا نہیں سکتے کیا؟ سوال نہیں. جیسے جو کیا وہ کرو، جیسے جو حکم دیا وہ کرو، اسی پہ تمہارے لیے نجات ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بنی اسرائیل کو اللہ نے پورا دن صرف اور صرف عبادت کے لیے اعلان کیا تھا. یوم السبت، ہفتے کا دن، کہہ دیا کہ نہیں، کوئی تجارت نہ کرنا، پورا دن مجھے عبادت کے لیے دینا. اور انہوں نے روگردانی کی، خنزیر اور سور بنا دیا اور انہیں بندر بنا دیا. وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، انہیں بندر بنا کے چھوڑا. لیکن آج ہماری حالت، اللہ نے ہم سے ایک گھڑی مانگی جمعہ میں جب بھی آتا ہوں دل کٹ کے رہ جاتا ہے. امام ممبر پر چڑھنے سے پہلے حاضر ہو، اسی کی جمعہ ہے، اسی کی تکمیل جمعہ ہے. یاد رکھو، ممبر کے بعد آنے والوں کی رجسٹری نہیں ہوتی، فقہ کے اعتبار سے نماز ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے ہمیں جو حکم دیا وہ حکم تھا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جیسے ہی اذان ہو جائے چھوڑ کے بھاگو تم. تجارت حرام. ممبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد کے اندر حاضری لازم. اصل میں جمعہ کے آداب میں سے سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ آپ امام ممبر پر چڑھنے سے پہلے حاضر ہوں، مسجد بھری ہوئی ہو. آپ کے پاس 40-50 منٹ نہیں ہے، 1 گھنٹہ نہیں ہے. رب العالمین نے جو آپ کو دیا ہے پورے ہفتے کے اندر صرف 40-50 منٹ کا وقفہ آپ سے مانگا اور آپ نہیں دے سکتے. امام ممبر پر چڑھ کر کوئی 10 منٹ بعد، کوئی 15 منٹ بعد، کوئی اختتام میں آتا ہے، نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شامل حال نہ ہوتی، ہماری امت میں بھی کوئی خنزیر اور بندر بن جاتا. اللہ کے رسول نے پچھلے جو عذابات ہوئے اس سے پناہ مانگی کہ اے اللہ میری امت کو یکساں ایک ہی عذاب میں قتل نہ کرنا. اللہ کے رسول کی یہ دعا قبول ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اندر مسلسل روگردانی ہے، ہمارے اندر مسلسل انحراف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے ہیں، عمل نہیں، عمل سے انکار، خواہ وہ زبانی ہو یا نہیں، لیکن عمل سے انکار. بیٹھے ہوئے کتنوں کو نہیں معلوم ہے؟ میں تو عموماً کہتا ہوں سب کو معلوم ہے. یہاں پر 12:50 کو خطبہ شروع ہوتا ہے اور 12:50 سے پہلے آنا ہے، لیکن آنے والے اپنی ہی خرمستی میں بالکل اپنے لحاظ سے اپنے ٹائم پہ آتے ہیں. علل اعلان کہتے ہیں کہ ہمیں احادیث رسول کا کوئی پاس نہیں. تم کہتے رہو تمہارا کام اپنا ہے کہنا، ہمارا کام کرنا ہے اپنا، جو چاہے ہم کریں. صاف اعلان ہے گویا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور سنتوں کو اپنانے والے نہیں ہیں. یہ کیسی چیز ہے؟
یہ کیسی روگردانی ہے، یہ کیسا انحراف ہے؟ جمعہ کے لیے صرف اور صرف جمعہ کے لیے رب العالمین نے خطاب کیا کہ یہ گھڑی دو، لیکن ہم دینے کو تیار نہیں، ہم وقت پہ آنے کو تیار نہیں، جمعہ کا مکمل ثواب لینے کو تیار نہیں۔ یہی ایک چیز تھی جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالنیہ نہیں، بلا نیت کے اللہ کے رسول کی ایک بات کو ٹالا۔ عبداللہ ابن جبیر سے کہا کہ دیکھو یہ درے پہ کھڑے ہو جانا غزوہ احد میں، اور یہاں سے نہ ہلنا، کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن جبیر کے ساتھیوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی احد میں، بہت جلد وہاں سے پلٹ گئے۔ خالد ابن الولید پیچھے سے آئے اور انہوں نے حملہ کر دیا، اور مسلمانوں کی فتح بنتی بنتی شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ نے اسی واسطے کہا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لوگو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، خاص بات تمہاری سمجھ آئے یا نہ آئے۔ احد میں شکست کی وجہ یہی ہوئی کہ تم عبداللہ ابن جبیر کو جہاں کھڑا کیا تھا وہاں سے تم ہٹ گئے۔ یہ چھوٹی سی غلطی، حالانکہ بالنیہ نہیں کی انہوں نے، بلا نیہ کے سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول نے یہاں کھڑے ہونے کا حکم اس وقت دیا جب جنگ چل رہی ہو، اب تو جنگ ختم ہو گئی، ہمیں ہٹنے کا اختیار ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا اعلان یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے جب تک میں نہ بتلاؤں تم یہاں سے نہ ہلنا۔ سمجھنے کی غلطی کے اعتبار سے ایک نافرمانی ہوئی تو فتح بنتی بنتی شکست میں تبدیل ہو گئی، اور ہم سمجھتے بوجھتے جانتے سنتے ہمیشہ ہر جمعہ وہی غلطی کرتے ہیں، تو کیا اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی؟ سوچنا چاہیے 10-5 منٹ پہلے آنے سے کیا ملٹی ملینئر بن جائیں گے؟ کیا کروڑوں کا تمہارا نقصان ہو جائے گا؟ یہ نہیں تو کروڑوں کا نفع ہو جائے گا۔ آخر اللہ اس کے رسول کی مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اپنی دنیا آخرت کیوں خراب کر لیتے ہیں؟ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم اللہ کا اسی وقت آئے گا۔ مخالفت کرتے کرتے اللہ رحم کر اللہ رحم کر تو مذاق ہے، یاد رکھو یہ مذاق ہے۔ مخالفت کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے رہو، جب داڑھی موڈا بیٹھا ہوا ہے، پھر لمبی دعائیں چل رہی ہیں، اے اللہ میری بچی کو شفا دے دے، میری برکت دے دے میرے بزنس میں۔ یہاں مخالفت میں روزانہ کیا ہے، گٹر کی نالی میں سنت کو بہاتا ہے، یہ مذاق ہے۔ اللہ کی رحمت ہونی ہے تو فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت اسی پہ ہوتی ہے جو مومن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرتا، بغاوت نہیں کرتا، روگردانی نہیں کرتا۔ ہاں بھولے بھٹکے سے کبھی غلطی ہو گئی وہ اور بات ہے، جانتے بوجھتے غلطی نہیں کرتا، جانتے بوجھتے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا، تبھی اللہ کی رحمت نازل ہوگی گھروں میں، تبھی اللہ کی رحمت نازل ہوگی تمہارے اوپر، تبھی تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ اور فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو بھاگو تمہارے رب کی جنت کی طرف۔ وہ جنت وہ کیسی جنت ہے؟ ہاں معمولی نہیں ہے، 1500 اسکوائر فٹ کا گھر نہیں ہے، ہاں 1500 اسکوائر فٹ کا 3 BHK نہیں ہے، ارضها السماوات والارض، آسمان اور زمین پورے ملا لیے تو اس کی چوڑائی ہے، لمبائی کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ ہاں وعدت للمتقین، ہم نے متقین کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عجیب سوال کیا، کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کہتا ہے زمین اور آسمان کی چوڑائی کے برابر جنت ہے، تو زمین اور آسمان دونوں ملا لیے جائیں تو جنت اتنی بڑی ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ پوچھا پھر جہنم کہاں ہے؟ زمین اور آسمان کی چوڑائی جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، ہاں بڑا پیارا جواب ہے۔ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری عقلوں میں سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے تو ایمان لاؤ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، سمجھ کی دعوت نہیں ہے، ایمان کی دعوت ہے۔
کہا کہ جب پوری دنیا میں رات چھاتی ہے، تم دیکھتے ہو ہر جگہ اندھیرا ہے، پھر صبح اجالا ہو جاتا ہے، تو رات گئی کہاں؟ وہ صحابی حیران ہو کے دیکھنے لگے، بات تو بالکل صحیح ہے، جہاں دیکھو رات تھی، اچانک صبح نمودار ہوئی تو رات کہاں گئی؟ کہاں گئی رات؟ اور صحابی خاموش ہو کے پلٹ کے جانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو بتایا وہ تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن ایمان لاؤ، یہی ایمان ہے۔ اس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، تمہیں وہاں جا کے سمجھ آئے گا اس کی چوڑائی کیسی ویسی ہے۔ وعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ وہ متقین، وہ مومنین جن کی نشانی ایک اور یہ ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، حالت تنگ دستی میں ہو، حالت خوشدلی میں، خوشحالی میں، وہ اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں۔ تنگی ہو تو تنگی کے لحاظ سے دیتے ہیں، خوشحالی ہو تو خوشحالی کے لحاظ سے دیتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں میں بہت دیتا تھا بھائی، اب کیا بھی نہیں ہے بھائی، کرونا آنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ٹھیک کھاتا نہیں، بھوکا مرے گا۔ کرونا آنے کے بعد بھی کھاتا نا، تو ہوٹلوں میں جاتا نا، سیر سپاٹے ہیں نا، ہاں، اس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا؟ ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی میں ہو یا تنگ دستی میں دو۔ مومن کبھی دینے سے نہیں کتراتا، دیتا رہتا ہے اپنی وسعت کے مطابق۔ ہاں، پہلے 100 روپیے دیتا تھا، اب 10 روپیے دو، لیکن دو۔ یہ دینا ہے تو ایمان بچا ہے، پھر کنجوسی آ گئی تو نفاق داخل ہوگا۔ یاد رکھو، یہ دینا ہی دینا ہے، سود نہ لینا اسی واسطے حرام ہے کہ دینے کی صفت جاتی رہتی ہے۔ سود خور کبھی سخی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پان بروکر کے شاپ میں آپ چلے جائیے، جتنے لوگ سود خور بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پیٹ بھی دیکھ لیجئے، جہنم کی آگ بھرتے بھرتے بالکل کیا ہے 4-5 آدمیوں کی طرح، مٹکے کی طرح ہوگا، اور ساتھ میں آپ کبھی اس کو سخی نہیں پائیں گے۔ یاد رکھو، سود خور سخی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ سود کو چھوڑو، سخاوت اپناؤ، دو اللہ کی راہ میں، جو بھی ہے دو، جیسے بھی ہو۔ تمہارے پاس 10 روپیے دو دینے کی کوشش کرو، اللہ کی راہ میں دیتے رہو، خواہ وہ حالت تنگ دستی میں ہو، حالت خوشحالی میں ہو۔ والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ نہ کرو، یہ مومن کی صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، پوچھا اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے، کوئی نصیحت کر دیجیے۔ فرمایا لا تغضب، فردد مرارا۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کر۔ وہ صحابی پوچھے اللہ کے رسول دوسری نصیحت، کہا کہ غصہ مت کر۔ تیسری نصیحت، کہا کہ غصہ مت کر۔ فردد مرارا، وہ بار بار پوچھتے رہے نصیحت کیجئے، نصیحت کیجئے، نصیحت۔ ایک ہی بات اللہ کے رسول ان سے کہتے رہے، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ ایک ہی نصیحت کی اس کو، غصہ نہ کر۔ اسی واسطے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اگر تم کھڑے ہوئے ہو، حدیث میں الفاظ ایسے بھی آئے ہیں، غصہ آتا ہے، بعض لوگ بولتے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ حدیث سے پوچھو، اللہ کے رسول سے پوچھو، وہ سب کے سب بڑے طبیب ہیں، سب سے زیادہ آپ کو بتانے والے، ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ اپلائی کر کے دیکھو، تمہارا غصہ جائے گا۔ اسی غصے کی وجہ سے کئی میاں بیوی طلاق شدہ ہو چکے ہیں، اسی غصے کی وجہ سے کئی گھر بے گھر اور اجڑ چکے ہیں، اسی غصے کی وجہ سے کئیوں کے جاب چلے گئے، اسی غصے کی وجہ سے کئیوں کی اولاد بے راہ روی کی شکار ہو گئی۔ غصہ مت کر۔ غصہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، نہ جائے۔ کبھی بھی کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، کھڑے کھڑے غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے آئے تو لیٹ جاؤ۔ ہاں، کر کے دیکھو، غصہ نہیں آئے گا۔ غصے کی آخری پوزیشن تبھی بھی ہے، لیٹے ہوئے بھی، باہر نکل جاؤ، اس جگہ ہی نہ رہو جہاں تم دو بدو جواب دے سکو۔ ہاں،
غصے کو کنٹرول کرو. والکاظمین الغیظ, سب سے بہترین گھونٹ جو پیتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا وہ غصے کا گھونٹ ہے جس کے عوض اللہ تبارک و تعالی اسے اجر و ثواب دیتا ہے. والعافین عن الناس, معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو, پکڑ کے زندگی بھر ٹارچر نہیں کرتے, تو یہ کیا, تو یہ کیا, تو یہ کیا. ہم اپنے بیویوں کو بھی نہیں بخشتے. ایک بار غلطی ہو گئی, دوسری بار غصہ آئے تو ضرور بتاتے ہیں, پہلی مرتبہ بھی میں نے معاف کیا, دیکھ. نہیں, یہ معاف کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, لوگوں سے درگزر کر دیتے ہیں, معافی تلافی. ارے ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا 5-10 روپئے کے لیے گالی گلوچ تک اتر آتے ہیں. 5-10 روپئے کا معاملہ ہے, آٹو والا 40 پوچھا, یہ کیا ہے 35 پوچھے, دونوں میں جھگڑا ہو گیا, مار پیٹ ہو گئی 5 روپئے کے لیے. ارے 5 روپئے پر 10 روپئے اوپر دے دو, وہ مزدوری کرنے والا ہے بیچارہ. آج کے زمانے میں تو جو پوچھتا ہے آٹو والا, میں تو کہتا ہوں اس کو بغیر کم کیے دے دو اس کو. وہ بیچارے لوگ محنت کر کے کھاتے ہیں, بھیک تو نہیں مانگتے. ان بھکاریوں سے 1000 درجہ بہتر ہیں. اور یہ اولا وغیرہ آنے سے ان کی رزق میں بڑی مار پڑی ہے, اور ساتھ میں پیٹرول کا دام بڑھنے سے اور زیادہ مار پڑی ہے. بیچاروں کو جو پوچھتے ہیں وہ دے دو, کم ہی مت کیا کرو. 10-5 روپئے تم دینے سے کوئی فقیر نہیں بن جاتا. لیکن ہم اپنے آپ میں دیکھتے ہیں, میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو بڑا درد ہوتا ہے. جو محنت مزدوری کر کے کچھ پانے کی کوشش کرتا ہے اسی سے کم کراتے ہیں. وہی پولیس والا پکڑ لیا, ہیلمٹ نہیں, دو 1000 روپے اب یہاں پر بالکل منہ موچ کے دیتا ہے. ہاں, وہاں پکڑ کے خرچہ یہاں پورا نکل جاتا ہے ایک ہی رات میں. نہیں ہوتے حادثات؟ تو لوگوں پر رحم کرنا سیکھو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. مزدوروں پہ رحم کھاؤ, ہاں, بے کسوں پر, مسکینوں پر رحم کھاؤ. جو حالات آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے, یہی حالت اس کی بھی بنا دیتا, یا اس کی حالت تم کو بنا دیتا. اللہ نے اوپر والا ہاتھ رکھا ہے تو دو ان کو, وہ کسی بھی مذہب کا ہو. انسانیت سے ہمدردی تو کرو, ہمدرد بنو. جو جیسے بھی ہو معاف کر دیا کرو. کچھ بھی کہہ دے وہ, چلو انسان ہی تو ہے, غلطی ہو ہی سکتی ہے. اپنے نوکروں سے, اپنے آفس بوائے سے, اپنے جو بھی ماتحت ہیں ان لوگوں سے اچھا سلوک کرو, انہیں دے دلا کے رکھو, انہیں خوش رکھو, وہ دل سے عزت کرے آپ کی. والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ ایسے محسنین سے محبت رکھتا ہے. محسن کا درجہ ہے یہ درجہ, جو غصے کو پی جاتے ہیں, صبر کرتے ہیں, لوگوں کو معافیاں دیتے ہیں. یہ عام مومن نہیں ہے, مومن سے بھی اوپر کا درجہ محسن ہے وہ بندہ. واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ. اور یہ وہ اللہ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اللہ والے ہوتے ہیں. کون؟ جب کوئی فاحشہ برائی کی حرکت کر بیٹھتے ہیں, او ظلموا انفسہم, یا کوئی گناہ اپنے اوپر کر بیٹھتے ہیں, ذکروا اللہ, فوری توبہ کر لیتے ہیں, فوری پلٹ آتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے اللہ والے لوگ گناہ نہیں کرتے. اللہ نے کہا گناہ ہو جاتا ہے ان سے بھی, لیکن گناہ پہ اصرار نہیں کرتے. ولم یصروا علی ما فعلوا. ہاں, ایک گناہ کیا, اس پہ اڑ گیا, لوگ بولتے بھائی آپ نے غلطی کی, بھائی وہ بڑا آدمی ہے, ایسا نہیں بولنا. کیا جی کریں گے تمہیں کیا کریں گے, میں بولوں گا جی, نہیں بولتا. یہ مومن کی صفت نہیں ہوتی. جب اسے بتایا جاتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے یہاں پر, تو وہ معافی مانگ لیتا ہے, وہ اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے. ہاں, غلطی ہو جاتی ہے, وہ معصوم نہیں ہے, وہ نبی نہیں ہے, وہ غلطیاں ہوتی ہیں. اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم, یا تو فاحشہ حرکت ہو جاتی ہے, کوئی فحش کام ہو جاتا ہے, کوئی زنا ہو جاتا ہے, آنکھوں کا, ہاتھ کا, کنٹرول نہیں کر سکتا. ہاں, غلط نیتیں آئی جاتی ہیں, لیکن اصرار نہیں کرتا, اپنے لحاظ سے اس کو صحیح نہیں ٹھہراتا. کیا بھائی ایسا گھور گھور کے دیکھتے ہیں عورتوں کو مسجد سے نکلتے ہوئے, اور جی اللہ آنکھیں دیا ہے, خوبصورت ہے, دیکھ تو میں نہیں بولتا ایسے, بیوقوف پتہ نہیں کرتا, فوراً آنکھیں جھکا لیتا ہے, فوراً توبے کی طرف پلٹ آتا ہے, فوراً روتا گڑ گڑاتا ہے. ہاں بھائی آپ نے یاد دلایا, میں غلطی ہو گئی میرے سے, نہیں دیکھنا چاہیے تھا مجھے. ہاں, اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم, یا اپنے آپ پر کوئی ظلم کر بیٹھتا ہے, گناہ اپنے آپ پر ظلم ہے, فوراً توبے کی طرف پلٹ آتا
حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے سلسلے میں کہتا ہے کہ بندہ غلطی کرتا ہے، بھاگ کے دوڑ کے آتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ اس کو معلوم ہے ایک رب ہے اس کا معاف کرنے والا، اسی وجہ سے تو وہ بھاگ کے آیا ہے میرے پاس، گواہ رہو میں نے معاف کر دیا۔ دوبارہ غلطی کرتا ہے، پھر دوڑ کے آتا ہے اور اللہ سے پھر معافی مانگتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو پھر دوبارہ بھی بھاگ کے آیا ہے، اس کو معلوم ہے میں رب ہوں، میں ہی معاف کر سکتا ہوں، اسی واسطے تو آیا ہے، گواہ رہو میں نے معاف کیا۔ تیسری مرتبہ وہی کام کرتا ہے، بھاگ کے آتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، تو اللہ فرشتوں کو بلا کے پوچھتا ہے اب بھی یقین ہے نا اسے، اسی واسطے تو بھاگ کے آیا ہے وہ میرے پاس، یاد رکھو وہ جو چاہے کرے میں معاف کروں گا اس کو۔ توبہ کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی عزتیں ہیں، بڑی رفعتیں ہیں، بڑی بلندیاں ہیں، معافیاں طلب کرتے رہو، اللہ سے معافیاں مانگتے رہو۔ ہاں کیوں؟ اللہ کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ کون ہے؟ کوئی ولی ہے، کوئی نبی ہے؟ بتاؤ نا مجھے، گناہوں کی معافی کون دے گا رب العالمین کے علاوہ؟ تو رو گڑ گڑاؤ اسی کے دربار میں، بیٹھ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی سے معاہدے کرو، اللہ تو نہ معاف کیا تو میں کہاں جاؤں؟ مجھے امید قوی ہے، یقین ہے کہ تو مجھے معاف کرے گا، تو رب معاف کرے گا۔ جیسے کیا ہے، محبتوں میں کبھی دوستوں سے آپ معاہدے کر لیتے ہیں کہ مجھے یقین ہے تو مجھے دے گا جی، تیرے بھروسے پہ آ گیا، مجھے آج 10,000 کی ضرورت ہے، تو نہ کہنا تو بخیل سے بخیل بھی نکال کے کبھی دے دیتا ہے، تجھے مجھ پہ اتنا بھروسہ ہے تو لے جا۔ رب تو رب شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، آپ اس سے معاہدہ کر کے بیٹھ جائیں کہ رب تیرے دربار میں آ گیا، تو نہ معاف کیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو کیا رب معاف نہیں کرے گا؟ رو تو صحیح اس انداز سے، گڑ گڑاؤ تو صحیح اس انداز سے کہ رب کہے کہ ہاں یہ میرا بندہ کہیں نہیں جانے والا ہے، معاف اسی کروں گا میں۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے فقیر قسم کے ایسے اللہ کے بندے ہیں، جب وہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ پورے کر کے رہتا ہے، مسئلہ ختم۔ اللہ کے ہاں ان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ وہ کوئی بات زبان سے نکال دیتے ہیں نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ٹالتا نہیں ہے، اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ ہاں تو اللہ کے یوں بندے بنو، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَفْعَلُونَ، وہ اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، فوری توبہ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو رب العالمین کی طرف سے بہترین بدلہ مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے رب العالمین نے کیا ہی بہترین ان کے لیے بدلہ تیار کر کے رکھا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ادغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء
والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد السلام کے اخراجات کافی زیادہ ہیں اور یہ تمام کے تمام آپ لوگوں اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی پورے ہوتے آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے کر جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کرے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔